انقلابی تبلیغ ہے وہ صرف ایک مذہبی تبلیغ نہیں تھی، وہ صرف ایک عقیدے کی تبلیغ نہیں تھی. عقیدہ اس میں ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، لیکن یہ ساری تبلیغ یہ ریولوشن اورینٹڈ تبلیغ ہے، یہ انقلابی انداز کی تبلیغ ہے کہ جس میں حضور نے 23 برس میں تبلیغ بھی کی اور نظام بھی اللہ کے دین کا غالب کر دیا، دین کو بالفعل قائم بھی کر دیا. فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، آپ دل گرفتہ نہ ہو، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ لوگوں کے رد عمل کی وجہ سے مایوس نہ ہو. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے، ڈٹے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب مخالفت شدید ہوتی ہے تو انسان بربنائے طبع بشری کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اچھی طرح سمجھیے گا، حضور کے معاملے کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے، وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے ہمارے لیے. دیکھیے جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے انسان کو اس کی طبیعت میں ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرو، کچھ کم پر معاملہ کر لو. یہ پوری کی پوری بات ماننے کو تیار نہیں تو کچھ کمی کر کے بات منوا لی جائے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہوتا ہے. قرآن مجید میں حضور کو اس سے متنبہ کیا گیا ہے کئی جگہ پر، لیکن یہ کہ یہ اچھی طرح سمجھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی اس قسم کا رجحان پیدا ہونا ہمارے لیے بعید از قیاس ہے. لیکن فرمایا بالکل ابتدائی صورتوں میں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے گا، یہ تو آمادہ ہے کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، دوہن کہتے ہیں چکنائی کو، تیل کو، کسی چیز کی چکنی چپڑی باتیں جو ہیں وہ مداہنت کہلاتی ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے اصول پر ڈٹا ہوا ہے، نو کمپرومائز. ایک مداہنت ہوتی ہے وہ چکنی سطح جس میں کہ پھسل جائے کوئی شے. تو یہ جس کو کہتے ہیں مداہنت، حضور کو روکا گیا، اے نبی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کی باتیں نہ مانیے. وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ جیسے ہی آپ ڈھیلے پڑیں یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. کچھ آپ کمپرومائز پر آمادہ ہوں تو یہ بھی کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائیں. اور سنیے آیت سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یہ لوگ اس پر تلے ہوئے ہیں اے نبی، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یہ تلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ پر وحی کی ہے اس میں سے بعض چیزوں سے آپ کو بچلا دیں، اور اگر آپ کچھ اور چیز گھڑ کر اس قرآن کی جگہ پیش کریں تو آپ کا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور یہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. سمجھیے، غور کیجئے کتنا پریشر تھا کہ اے محمد یہ آپ کا موقف جو ہے یہ تو بہت ہی ریجڈ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آخر کچھ بات ہماری مانیے تو کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں گے. دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کچھ دو کچھ لو، گیو اینڈ ٹیک. وہ جیسا کہ ابھی دستور پر ہوا ہماری اسمبلی کے اندر، وہ پتہ نہیں پہلے اسے طے تھا اور ساری اوپر کی نورا کشتی تھی، یا یہ ہے کہ واقعتاً کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا. یہ تو تاریخ بعد میں بتائے گی، ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو صرف ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے. می نگریم و می رویم دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. نتیجہ تو بعد میں یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. وہ تو پردہ اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. بہرحال اس وقت کیا تھا کہ اے نبی یہ بہت ریجڈ ہے قرآن، اس میں ترمیم کیجئے. وہ میں آیت وہ تو کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں سورہ یونس کی، ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اے محمد کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں ترمیم کرو. جواب کیا دلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، یا میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. وہی جو آج میں نے سورہ زمر کی آیات میں کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو مجھے بھی اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا. یہ سارا معاملہ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے.
کس لیے؟ لتفتری علینا غیرہ، کہ آپ افترا کریں ہم پر اس کے سوا کوئی اور چیز، کوئی گھڑ کر قرآن پیش کر دیں کہ یہ قرآن ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں وہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے محمد اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جما نہ دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو ہی جاتے، اس لیے کہ دباؤ اتنا شدید تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں سن 11 میں، سن 10 میں کیا حال تھا محمد رسول اللہ کا، ہجری نہیں نبوی۔ ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ادھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا، ادھر جو پارلیمنٹ ہے مکے کی قریش کی دار الندوہ، اس میں ریزولوشن کیری ہو گیا، طے کر لیا گیا محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ بتائیے کہاں جائیں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ بالکل مجبور ہو کر طائف کا رخ کیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ وہاں کے سرداروں میں سے کسی کو توفیق دے دے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے اور میں طائف منتقل ہو جاؤں۔ تینوں سرداروں سے ملاقات کی، تینوں نے جواب دیے ہیں، تاریخ میں آپ نے پڑھے ہوں گے، کلیجے کو چیر جانے والے جواب۔ واپس آئے ہیں تو اب آپ سوچئے مکے کے باہر ہیں محمد، ان کا پڑاؤ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ جس میں خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ جہاں 40 برس آپ نے بسر کیے تھے اور جوانی کی عمر میں آپ مکے والوں کی آنکھوں کا تارا تھے، محبوب ترین شخصیت، الصادق الامین کا خطاب انہوں نے دیا تھا۔ آج اس مکے کے باہر محمد ہیں، 10 سال کا صرف عرصہ گزرا ہے، دعوت توحید دیتے ہوئے یہ اتنی کڑوی شے ہے، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ اس مکے میں حضور داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے قتل کرنے کا، طائف گئے تھے وہاں کوئی جگہ نہیں ملی، کہاں جائیں؟ پھر وہی مصرع پڑھ رہا ہوں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اگلا مصرع بیشتر نہیں پڑھ رہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان الفاظ کا استعمال بھی کسی درجے میں مناسب نہیں۔ بہرحال یہ نقشہ تھا۔ کیا کیا حضور نے؟ حضور نے ایک کافر کو، ایک مشرک کو پیغام بھیجا، کون؟ مطعم بن عدی، کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں۔ اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، مجھے آ کر لے کر جاؤ، کیا عجب کہ میں مکے میں داخل ہوں اور کوئی مجھ پر حملہ کر دے، اس لیے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اور وہ کہہ سکتا ہے، وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگنورنس، وہ پلیڈ کر سکتا ہے اگنورنس، کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ تمہاری امان ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو یہ معلوم تھا کہ دارالندوہ میں فیصلہ ہو چکا ہے محمد کو قتل کرنے کا، میں نے قتل کر دیا۔ لہذا حضور نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آ کر لے کر جاؤ۔ وہ شخص مطعم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر مکے سے باہر آیا اور حضور کو مکے میں لے کر گیا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اگرچہ اس کی موت کفر پر اور شرک ہی پر واقع ہوئی ہے، وہ ایمان نہیں لایا، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے گردن پر اور کندھے پر اس کے احسان کا بوجھ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کو اس طرح حفاظت کے ساتھ مکے میں لے کر گیا ہے۔ اب یہ حالات ہے، ذرا سوچئے، اس میں اگر دباؤ پڑ رہا ہے کہ کچھ مان لیجئے، کچھ نرمی کیجئے، کچھ تو تھوڑی بہت ہماری بھی ناک رہنی چاہیے نا، ہماری ناک پوری کٹ جائے آپ ہی کی رہ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دباؤ کتنا ہے؟ ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ واذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ آخر میں اس کے بعد کیا فرمایا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر ایسا ہو جاتا بالفرض تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے دگنی سزا کا دنیا میں اور دگنی موت کی۔ یہ سزا ہوتی ہے آپ کی اگر کہیں آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور دین میں کوئی ترمیم گوارا کر لیتے۔ یہ ہے وہ دباؤ جس کو کہا گیا کہ فلذالک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، ان کے پیچھے نہ چلیے، ان کے دباؤ کو قبول نہ کیجیے، ان کے کسی پریشر کی وجہ سے کہیں بھی آپ جو ہے کوئی مصالحت کے لیے اور مداہنت کے لیے آمادہ نہ ہو۔ وقل، اور کہہ دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، میرا ایمان، میرا یقین اس کتاب پر ہے۔ دیکھیے یہ اہم ترین بات ہے کتاب کی اہمیت۔ یہاں رسول کہہ رہے ہیں میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ اور ابھی جو آیت آپ نے سنی تھی
درس سے پہلے جو 2 آیات سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کی تھی قاری صاحب نے، اس میں بھی الفاظ کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ تو اس قرآن پر اول المومنین، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ بہت اہم ہے اس کا ایک ایک ٹکڑا۔ یہ 3 آیات اس موضوع پر میں عرض کر چکا ہوں، عظیم ترین ہے قرآن کی اقامت دین کے موضوع پر۔ مجھے حکم ہوا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے واعظ نہ سمجھ لینا، واعظ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، لطیفے سناتا ہے، کچھ نذرانہ وصول کرتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ اسے اس سے غرض نہیں، وہ یہ نہیں کہتا سیدھے ہو جاؤ، اور سیدھے نہیں ہوگے تو پھر تمہارا ہاتھ پکڑا جائے گا، تمہارا ظلم کرنے والا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا، تم جو لوگوں کا خون چوس رہے ہو، تمہارے خون جو چوس رہے ہو ان کو منع کیا جائے گا، استحصال بند کیا جائے گا۔ واعظ کبھی یہ نہیں کہتا۔ واعظ تو ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں، بڑی پیاری باتیں، بڑی دلچسپ باتیں، اس میں لطیفے بھی ہوں گے، اس میں کہیں بڑی پردرد اور سوز پیدا کر دینے والی کیفیات بھی ہوں گی، لیکن واعظ کبھی یہ نہیں کہتا کہ سیدھے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ۔ یہ معاملہ ہے رسول کا۔ رسول کی دعوت واعظ کی دعوت نہیں ہے۔ رسول وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور چکنی چپڑی باتیں نہیں کرتے۔ مجھے ایک دلچسپ بات یاد آئی ہے، اگر آپ نے بائبل پڑھی ہو تو جب حضرت مسیح علیہ السلام یروشلم پہنچے ہیں اور جب انہوں نے کچھ واعظ کہے ہیکل سلیمانی میں جا کر، تو وہاں کے جو علماء تھے انہیں بڑا اچنبھا ہوا کہ ہم بھی واعظ کہتے ہیں، اس کا واعظ کچھ اور ہے۔ الفاظ وہاں یہ ہیں، ہی پریچز ود اتھارٹی، یہ تو ایسے واعظ کہتا ہے جیسے کوئی صاحب اختیار آدمی کرتا، یہ لوگوں کو یہ متنبہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، جس انداز میں گفتگو کر رہا ہے وہ تو کوئی حکمران گفتگو کیا کرتے ہیں ایسی۔ واعظ جو ہے وہ چکنی چپڑی، کوئی لجاجت، کوئی خوشامد، یہ انداز ہوتا ہے، اور اس کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی حاکم ہو، صاحب اختیار ہو، ہی پریچز ود اتھارٹی۔ یہ انداز جو ہے رسول کا انداز کہ میں صرف واعظ کہنے نہیں آیا، میں انصاف کا قلع، میں ظلم کا قلع کما کرنے آیا ہوں اور انصاف قائم کرنے آیا ہوں۔ اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ سود خوروں کو آپ کچھ ان کی سود خوری پر کو بھی ڈانٹ نہ پلائیے، اچھی اچھی باتیں سنائیے، نماز کے کیا اس کی برکتیں ہیں اور فلاں نیکی کا کتنا ثواب ہے، اور ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ دینے سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ باتیں سنائیے، بڑے خوش ہو کر سنیں گے، بڑی اچھی دعوتیں کھلائیں گے، نذرانے دے کر رخصت کریں گے۔ آپ اگلے شہر میں جائیے پھر وہی باتیں کیجیے۔ یہ ہے واعظانہ انداز، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبوت کا انداز یہ نہیں ہے۔ نبی کا انداز وہ پریچنگ ود اتھارٹی، نبی کی دعوت انقلابی دعوت۔ نبی کا قول کیا ہے؟ امرت لأعدل بینکم، اور یہی بات کہی تھی کس نے؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی نے دین قائم کر دیا، اب خلافت کا نظام چل رہا ہے، بیعت خلافت ہوئی ابو بکر کے ہاتھ پر، تو جو پہلی تقریر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، اے مسلمانوں، تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر دوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں۔ یہ حق دینا اور حق لینا، یہ ہے اس نظام کا اصل خاصہ۔ وہ میزان عدل نافذ کرنا، اس کو نصب کرنا کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے، اس نے جس کا جو حق معین کیا ملے گا، اس سے زائد ایک پیسہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ جائز نفع وصول کرو، ناجائز کرو گے تو کھینچ کر تمہارے پیٹوں میں سے نکال لیا جائے گا۔ جب تک یہ انداز نہ ہو وہ دین کی اقامت نہیں ہے، وہ پھر ایک واعظ ہے اور نصیحت ہے۔ سیدھے چلو، خود ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اگر سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بھی مستثنا نہیں کیا، اور یہی کہا کہ نظام جو قائم ہو رہا ہے، جو سعد ابن ابی وقاص کا جملہ میں نے آپ کو سنایا، رستم سپہ سالار افواج ایران کی سفارت کے جواب میں جو بات کہی تھی کہ بھول جاؤ ان دنوں کو جب ہم آتے تھے اور ٹرائبل ریڈز ہوتی تھیں، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، یہ بات وہ نہیں ہے۔ اب حالات بدل گئے، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا قد ارسلنا
ہمیں بھیجا گیا ہے. کس لیے بھیجا گیا؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے انہیں چھڑا کر اسلام کے نظام عدل و قسط سے انہیں روشناس کریں. یہ مشن ہے ہمارا، ہم اس پر آئے. معلوم ہوا کہ وہ دونوں پہلو ہیں، مذہبی تبلیغ بھی ہے جبکہ کفر کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا ہے، انقلابی تبلیغ بھی ہے کہ وہ ظالمانہ استبداد کا نظام اور وہ جو استحصالی نظام ہے ان کو ختم کر کے اور اسلام کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اب آخری ٹکڑے رہ گئے ہیں. اللہ ربنا وربکم، یہ الفاظ جو کہلوائے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کن سے کہلوائے جا رہے ہیں؟ یہ اہل کتاب سے. اس لیے کہ مشرکین کا معاملہ، وہ تو بہت سے خداؤں کے ماننے والے تھے. اہل کتاب بہرحال ایک خدا کو مانتے تھے. اللہ ربنا وربکم، ہمارا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. تمہارے اعمال اگر نیک ہیں ان کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا، تمہیں کو ملے گا. ہمارے اعمال اگر خراب ہیں ان کا وبال ہم پر آئے گا، تم پر نہیں آئے گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، آپس میں ہمارے مابین کسی حجت بازی کا کوئی فائدہ نہیں. نوٹ کیجئے، آج اس کو اپلائی کیجئے. یہ کن پر آئے گا؟ میں نے عرض کیا تھا نا، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، دین کے لیے کام کرنے والے مختلف جو ہیں حلقے کام کر رہے ہیں. ان میں جو مخلصین ہیں ان کی آپس میں دست و گریبان ہونے کی کیفیت جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. جو بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو اس ٹکڑے کے اوپر اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اگر کوئی شخص ایک طریقے سے کام کر رہا ہے، خلوص سے یہ سمجھتا ہے اسی طریقے سے کام ہو سکتا ہے، وہ کرے. چشم ماں روشن دل ماشاد، وہ پوری توجہ سے کرے، پوری محنت سے کرے. میں بات بالکل کھلی اور ننگے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کے راستے سے اسلام آ سکتا ہے، اقامت دین کی جد و جہد کا راستہ یہ ہے، اسے کرنا چاہیے، محنت کرے. وہ مفتی محمود کی جماعت کے لوگ ہوں، وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، وہ کوئی اور لوگ ہوں، اگر ان کا رائے یہ ہے کہ الیکشن کے راستے سے اسلام آ جائے گا اور اس کے راستے کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، کریں. دل ماں روشن، چشم ماں روشن، دل ماں شاد. اگر تبلیغی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو بدلا جائے گا، لوگوں کی اکثریت جب بدل جائے گی تو خود بخود نظام بدل جائے گا، ایک راستہ ان کا ہے. جن کو اس کے اوپر دل ٹھک گیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، وہ کریں، پورے جوش و خروش سے کریں. پھر یہ کہ اس میں اپنی پوری ہمت لگائیں. جماعت اسلامی میں اگر کسی شخص کا دل ٹھکتا ہے، وہ اس کے نظم میں اپنے آپ کو دے. صرف اس کا ہمدرد اور متفق اور چندے دے کر اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا، یہ غلط حرکت ہے. اگر تمہیں وہ راستہ سمجھ میں آتا ہے تو اس میں ہمہ تن اپنے آپ کو دو. اگر تمہیں یہ راستہ سمجھ میں آتا ہے تو اس میں ہمہ تن لگ جاؤ. اور جو ہمارا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس سے نہ اس سے. اسلام آئے گا انقلابی راستے سے، اسلام آئے گا اس راستے سے جو محمد رسول اللہ کی سیرت میں نظر آتا ہے. اگر کسی کا اس پر دل ٹھکتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. کوئی کسی اور نہج پہ کام کرنا چاہتا ہے، ان تینوں پر بھی اس کا دل نہیں ٹھکتا. جس پر اس کا دل ٹھکے، اگر مخلص ہے اللہ کے ہاں اپنا اجر و ثواب پالے گا. اب ان کا آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹنے کی کوشش کرنا، یہ حماقت ہے. یہ ہے وہ چیز جو کہ ان آیات کے حوالے سے، آیت تو ایک ہی ہے، اس کے ٹکڑے جو ہیں اس کے حوالے سے ہر جماعت، ہر دینی حلقے کے لوگوں کو اس کو یاد کر لینا چاہیے. اللہ ربنا و ربکم، اس میں تو اختلاف نہیں نا، طریقہ کار کا اختلاف ہے. ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، اس میں تو اختلاف نہیں. اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. جھگڑا کائے کا ہے بھائی؟ میرے کوئی عمل اگر ہیں تو اس کا اجر و ثواب مجھے مل جائے گا. تمہارے عمل مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے کہیں بڑھ کر تمہیں اجر و ثواب مل جائے گا. جھگڑا کاہے کا؟ دست و گریبان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم. آپس میں حجت بازی کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے حجت بازی کی ہمارے مابین. لا حجت بیننا وبینکم. آپس میں اپنے طور پر ٹھیک ہے، میں نے پھر عرض کیا تھا، وہی بات دوہرا رہا ہوں، اختلاف میں کوئی حرج نہیں. کہ اگر میں کہتا ہوں میرے نزدیک اس راستے سے کام نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں اس راستے سے نہیں ہوگا، تیسرا کہتا ہے اس راستے، اس حد تک کوئی حرج نہیں.
لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے دینا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر کے اور اس کے اوپر توپیں چلانی شروع کر دینا کہ وہ ٹارگٹ بھی خود ہی بنایا ہے، اس کا وہ موقف ہے ہی نہیں، وہ خود تصنیف کر کے اس کے اوپر آپ نے جو ہے جڑ دیا ہے اور اب اس کے اوپر آپ چاند ماری فرما رہے ہیں۔ یہ طریقے غلط ہیں، یہ ہیں کہ جو نقصان دہ ہیں، یہ دین کا نقصان کرنے والے ہیں، دین کو فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ ہاں اختلاف کا معاملہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم۔ آخری ٹکڑا بہت عجیب ہے، اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ ہمارے مابین جمعیت پیدا کر دے گا۔ عجیب بات ہے، ذرا غور کیجئے گا، ہمارے مابین کر دے گا جمعیت پیدا، ہمیں ہمارے مابین جمع کر دے گا، ہمیں جمع کر دے گا نہیں کہا ہے۔ سمجھیے بات، اس کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بہت سادہ لیکن بہت ہی بات کو واضح کر دینے والی۔ 9 ذی الحجہ کو ہزاروں قافلے چلتے ہیں منا سے عرفات کی طرف، سب کی منزل کون سی ہے؟ عرفات۔ راستے اب آپ کو معلوم ہے 10 سڑکیں ہیں کم سے کم، اور ایک ایک سڑک اتنی چوڑی ہے کہ فٹ بال کا میدان آپ اسے بنا لیں، اور ایک ایک پر سینکڑوں قافلے چل رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا جھنڈا علیحدہ ہے۔ اس لیے چلتے ہیں کہ ذرا سے بچھڑ گئے اپنے قافلے سے تو پھر عرفات میں تو ملنے کا سوال نہیں، ہو سکتا ہے واپسی پر منا میں بھی ملنا نہ ہو اور پھر مکے میں جا کے ملاقات ہوگی، لہٰذا وہ فارمیشن رہتی ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنا قافلہ ہے، چل رہے ہیں، قافلے ہزاروں، راستے 10، منزل 1۔ اس کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ ہم ایک روز جا کر جمع ہو جائیں گے ایک جگہ، یہ جو ایک جگہ جمع ہو جانا ہے یہ تو ہے الیہ المصیر۔ فرض کیجئے دنیا میں ہم نہیں بھی جمع ہوتے تو آخر لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے۔ جیسے میدان عرفات میں سب جمع ہو جاتے ہیں، میدان حشر میں جمع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کھل جائے گا کون کیا تھا، کس کا راستہ صحیح تھا، کس کا غلط تھا، کون مغالطے میں تھا، کون صحیح راستے پر تھا، کس نے خلوص کے ساتھ معاملہ کیا اور کس نے بے ایمانی کے ساتھ معاملہ کیا، کون زدم زدہ میں تھا، کون تفرقے میں تھا اور کون صرف اختلاف میں تھا۔ ساری حقیقتیں روشن ہو جائیں گی کہ نہیں؟ باقی یہ کہ اس دنیا میں بھی، اول تو یہ کہ مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں بھی جمعیت پیدا ہوگی، خلوص ہے تو آج نہیں تو کل ایک دوسرے سے قریب آئیں گے، لیکن نہ بھی ہو فرض کیجئے تب بھی ہمارا کام تو جمع ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نوجوان تبلیغی جماعت کے زیر اثر آ کر اسلام کے قریب آ گیا تو اسلام کا کام ہو گیا کہ نہیں؟ پہلے وہ روزانہ شیو کرتا تھا، اس کی شامیں جو ہے کلبوں میں یا کافی ہاؤسز میں یا سنیما ہالز میں بسر ہوتی تھی، اب وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے ہے، اس کی شامیں جو ہے مسجدوں میں بسر ہو رہی ہیں، وہ بیٹھ کر کوئی فضائل کی کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی اور تعلیم ہو رہی ہے۔ بتائیے دین کا کام ہو گیا کہ نہیں؟ جماعت اسلامی کا کام ہوا یا نہیں ہوا؟ تنظیم اسلامی کا ہوا یا نہیں ہوا؟ اسلام کا تو ہوا کہ نہیں؟ اور اگر کچھ نوجوان جماعت اسلامی کے راستے سے ہو کر اسلام کے قریب آ گئے، پہلے ان کے نظریات کچھ اور تھے، پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور فلسفے جو ہیں وہ تسلط جمائے ہوئے تھے، آج وہ قرآن کے درس کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اگر آج وہ یہ کام کرتے ہیں، اسلام کا کام ہوا کہ نہیں؟ چاہے تبلیغی جماعت نہیں شمار کرے گی کہ ہمارا کام ہوا، تنظیم اسلامی شاید نہ سمجھے کہ ہمارا کام ہوا، اسلام کا کام تو ہوا۔ اور اگر کوئی نوجوان تنظیم اسلامی کے حوالے سے اسلام سے قریب آئے اور وہ اسلام کے ساتھ خود بھی عملاً اس کا ذوق و شوق بڑھ رہا ہو اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی اس کے اندر آرزو بڑھ رہی ہے، تو بتائیے اسلام کا کام ہوا کہ نہیں؟ ہمارا یہ کام ایک مشترک کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، ہم چاہے علیحدہ ہیں، ہماری جد و جہد کا حاصل ایک ہی کھاتا ہے جہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، اور وہ اسلام کا کھاتا ہے۔ کوئی وقت آئے گا اگر اللہ کو منظور ہوا، اگر اس خطۂ ارضی سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ کوئی اسلام کی ایک زبردست نشت ثانیہ کا جو ہے اس کے عمل کا آغاز ہو جائے، تو اللہ کرے گا کوئی ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آ جائے جس کو سب اون کریں، سب سمجھیں کہ ہاں یہ ہمارا ہے، اس میں وہ اوصاف بھی ہیں جو ہمیں پسند ہیں، اس میں وہ اوصاف بھی ہیں جو ہمیں پسند ہیں، یہ اس چیز سے بھی بہرہ ہے، اس کے ذہن کے اندر بھی وہ سب کچھ موجود ہے، اس کے عمل کے اندر بھی وہ سب کچھ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی شخصیت کے ذریعے سے اس دنیا ہی میں جمع کر دے اور ایک انقلاب کے برپا کرنے میں یہ ساری قوتیں جو ہے مجتمع ہو جائیں، لیکن بالفرض نہ ہو
فرض کیجئے میری زندگی میں نہیں ہوا، آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، تب بھی کوئی حرج نہیں، ہمارا کام جمع ہو رہا ہے، اور ایک دن بہرحال اس وقت ہم بحثم بحثا کر بھی لیں گے، طے نہیں ہو پائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہاں الیہ المصیر، اللہ کی جناب میں جب حاضری ہوگی پتہ چل جائے گا ہو واز ہو، کس شخص کا کیا معاملہ تھا، کون سا راستہ صحیح تھا کون سا غلط تھا۔ وہی بات جو آئی تھی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، وہ وقت جب آئے گا تب تو طے ہو ہی جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا۔ یہ 3 آیات ہیں جو یہاں ختم ہوئی۔ میرے نزدیک اقامت دین کی فرضیت، اقامت دین کی اس جد و جہد میں مسلمانوں کے اندر جو مختلف طبقات کا رد عمل ہے اس کی تفصیل، اور پھر اس میں جو لوگ اس کے لیے طے کر کے میدان میں آ چکے ہوں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ 3 آیات ان 3 چیزوں پر میرے نزدیک قرآن مجید میں ضربۃ السلام کی حیثیت رکھنے والی ہیں، چوٹی کی آیات ہیں۔ اب جو یہ آیات تھیں خواہش میری یہ تھی کہ آج ان کا بھی ہم مطالعہ کریں، لیکن یہ کہ اب یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا اس کو 2 حصوں میں کر کے ایک حصہ پھاڑ کر باہر دیتے جائیے، یہ 3 آیات والا حصہ ساتھ لیتے جائیے تاکہ یہ آپ اپنی جیب میں رکھیں۔ میں آپ کو پریکٹیکل ہنٹ دے رہا ہوں، ان آیتوں کے بارے میں یہ طے کر کے اٹھیے کہ یہ یاد کرنی ہے، اس لیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اقامت دین کے موضوع پر یہ چوٹی کا مقام ہے قرآن مجید کا۔ اس اعتبار سے اگر یہ 3 آیات آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت سے دریچے جو ہیں کھلیں گے، بہت سے مسئلے حل ہوں گے، اور آپ اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچانے کا کام کسی درجے میں کر سکیں گے۔ بقیہ آدھا حصہ یہاں باہر دیتے جائیے گا تاکہ جو اگلی نشست ہو اگر اسی کا مطالعہ کرنا ہے تو پھر دوبارہ چھپانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنا تن من دھن اقامت دین کی جد و جہد کے لیے وقف کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے وہ تقریر کر چکا ہوں کہ ہم تو وہ قوم ہیں پاکستانی مسلمان کہ ہماری دنیا بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اگر یہاں دین غالب نہ ہوا یہ ملک جیسے 2 لخت ہو چکا ہے، نہ معلوم اور کتنے ٹکڑے اس کے ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کا ریزون دی ایٹرے جسے کہتے ہیں، وہ چیز کہ جو کسی کا جواز بنتی ہے وہ سوائے اسلام کے، پاکستان کے بقا اور قیام کا جواز سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ صرف دینی فریضہ نہیں، یہ ہماری ملی بقا اور پاکستان کے اس بقا اور سالمیت اور استحکام کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ اسی موضوع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کل انشاءاللہ تعالی مفصل مجھے تقریر کرنی ہے کرنگی 3.5 نمبر، وہاں وہ کوئی جگہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ انشاءاللہ آئندہ 1-2 منٹ اور سن لیجئے، 27 جنوری کو شام الہدا انشاءاللہ ہوگی، جنوری کے مہینے میں۔ شام الہدا کے ویڈیو کیسٹس لائبریری دفتر تنظیم میں قائم ہے، جہاں سے یہ ویڈیو کیسٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں، آپ اپنے احباب کو اگر دکھانا چاہیں۔ آج کی تقریر سے متعلق مزید تفصیل کے لیے کتاب مطالبات دین کا مطالعہ فرمائیں، وہ شاید باہر ہوگی۔ آج کے خطاب کے آڈیو کیسٹس ابھی نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ باہر مکتبے